فائزہ زیرک ان 100 افغان صحافیوں میں سے ایک ہیں جو کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد اگست 2021 میں اسلام آباد منتقل ہوئے۔ طالبان کے جو نظام ہے بنا محرم کے گھر سے باہر جانا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بنا محرم وہ لوگ اجازت نہیں دیتے کوئی عورت گھر سے باہر نکلے، یہ بھی ایشو تھی۔ اور وہ لوگ مائنورٹیز کو زیادہ تر ٹارگٹ کر رہے تھے کہ میں بھی مائنورٹیز میں ہی ہوں، اور اسپیشلی فیمیل جرنلسٹ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ افغانستان میں ان لوگوں کا سوسائڈ اٹیک ان کے اوپر ہوتی تھی، ان لوگوں کا مرڈر کیا جاتا تھا۔ فائزہ زیرک ان افغان خواتین میں بھی شامل تھیں جنہوں نے طالبان کے کابل پر قبضے کے شروع دنوں میں احتجاجی مظاہروں میں حصہ لیا تھا۔ ایک وومن ایکٹیوسٹ تھی، میں نے عورتوں کے لیے بہت آواز اٹھائی ہے، اور جب طالبان کابل میں آ گئے تو یہ ہم سب خواتین کو پتہ تھا کہ وہ لوگ پابندیاں ضرور رکھیں گے۔ پہلے وہ لوگ انہیں کام کرنے نہیں دیں گے، پھر ایجوکیشن کرنے نہیں دیں گے، ایسے دھیرے دھیرے ان لوگوں کو کچھ بھی کرنے سے روکیں گے طالبان۔ تو اسی لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ لوگ کوئی پابندیاں رکھیں۔ ہم نے بہت ساری آواز اٹھائی، بہت سارے احتجاجی کی، اور کہ ہم اس احتجاج کے بعد طالبان نے بہت ساری لڑکیوں کو جیل پر بھیجا، اور یہ افیکٹ کیا ساری گرلس پر کہ ان لوگوں کو کابل چھوڑنا پڑا۔ اور ایسے ہی مجھے بھی اس کا ڈر تھا کہ کہیں میں بھی پکڑ نہ جاؤں یا وہ لوگ مجھے بھی بندی نہ بنا دیں۔ اسی بات نے فائزہ کے لیے کابل میں ٹھہرنا مشکل بنا دیا۔ فائزہ اب تک اپنے کابل سے نکل کر اسلام آباد پہنچنے کے تجربے کو بیان کرتے خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ افغانستان سے نکلنا، اسپیشلی کابل سے نکلنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ جب ہم نکلے تو ہمیں 24 آور تک پیدل چلنا پڑا، یہ بہت ہی ایک برا راستہ تھا ہمارا، اور راستے میں سارے طالبانز بھی تھے، کیونکہ ہم نے چادری پہن رکھی تھی، اور میرے جو ڈاکیومنٹس تھے وہ میرے ایک بیگ میں تھی، وہ میں نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ جب بھی چیک پوائنٹ آتا تھا تو مجھے یہ جھجک ہوتی تھی، میں ڈرتی تھی کہ کہیں یہ لوگ میرے یہ جو ڈاکیومنٹس ہے یہ چیک نہ کرے، کیونکہ میں نے چادری پہن رکھی تھی، وہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے۔ فائزہ پاکستان میں خود کو محفوظ تو سمجھتی ہیں، لیکن اب ان کے سامنے دیگر افغان مہاجرین کی طرح کچھ اور مشکلات ہیں۔ پاکستان میں صرف مجھے ہی نہیں بلکہ سارے مہاجر جو یہاں آئے ہیں اس پرابلم کو فیس کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اگر ہاسپٹل جائے تو ان لوگوں کا بنا شناخت کارڈ میں ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، یہ لوگ اگر گھر لے لے تو یہ بھی ایک ایشو ہے، اور اسپیشلی سم کارڈ، یہ لوگ اگر سم کارڈ لے لے اپنے پاسپورٹ کے اوپر تو 2 مہینے بعد یہ بند ہوتی ہے، اور ان کا فون بھی اگر رجسٹر نہیں ہو تو وہ بھی بند ہو جاتی ہے۔ مہنگائی تو اسلام آباد میں بہت زیادہ ہے، اور جو لوگ مہاجر ہیں یہ لوگ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان لوگوں کو یہاں کام بھی نہیں ملتا ہے، اور موسم بھی یہاں کا بہت ڈفرینٹ ہے، اسپیشلی کابل سے گرمی بہت زیادہ ہے، اور جو فوڈ یہاں کا ہے وہ لوگ زیادہ تر افغانی لوگ وہ نہیں کھاتے، کیونکہ وہ تیکھا ہوتا ہے، مرچی والا ہوتا ہے، تو ہم لوگ وہ کھانا نہیں کھاتے، تو یہ سب ایشو ہے، اور ہم ایڈجسٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ مجبوری ہے ہماری۔ فائزہ اب روزگار کی تلاش میں ہیں اور اپنے من پسند پیشے یعنی صحافت سے منسلک ہونے کو مس کر رہی ہیں۔ اور میں ایک اکیلی تھی جو اپنی فیملی کو فائنانشلی سپورٹ کر رہی تھی، سو یہاں آنے کے بعد میں کام بھی نہیں کر پا رہی ہوں، اور سچویشن اتنی بھی اچھی نہیں ہے۔ میں اپنے کام کو تو بہت مس کر رہی ہوں کہ وہ میرا فیلڈ تھا، اور میں نے اس فیلڈ سے بہت کچھ سیکھا ہے، وہ میرا فیلڈ ہی نہیں میرا لو تھا، اب میں دور ہو گئی ہوں تو تھوڑی بہت اداسی تو ہوگی۔ لیکن فائزہ اپنے ملک کے مستقبل سے مایوس نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اور ان جیسی تعلیم یافتہ افغان خواتین دنیا میں کہیں سے بھی اپنے ملک کے شہریوں اور خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہیں گی۔ نذر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔